صحابہ 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 صحابہ. میں پوری دنیا کو یہ چیلنج دیتا ہوں، پوری دنیا کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، نصرانیوں کو، سکھوں کو، کہ اپنے کسی بڑے کی اتنی محفوظ سیرت بتاؤ جتنی محفوظ سیرت حضور کی ہے. ایک آدمی طبقے کو کلمہ ہی نہیں معلوم. اس دن ایک آدمی کو کلمہ پڑھا رہا تھا، اسے نہیں آیا، پڑھانے والے کو نہیں آیا. لمبا ہوتا چلا گیا، لمبا ہوتا چلا گیا. میں نے کہا تو نے اسے اتنا لمبا کلمہ پڑھایا ہے، کیا یہ کلمہ حضور نے پڑھایا تھا؟ حضور کا پڑھایا ہوا کلمہ ہمارے پاس ہے. پوچھو ان سے چیلم علی کا کیوں نہیں ہے، چیلم حسن کا کیوں نہیں ہے، چیلم باقر کا کیوں نہیں ہے، چیلم تقی اور نقی کا کیوں نہیں ہے؟ ایک ہی چیلم کیوں ہے؟ جن اماموں کے نام یہ لیتے ان میں سے کوئی ایک امام بتاؤ جس نے وہ اذان دی ہو جو یہ دیتے، وہ غلط یا یہ غلط. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا عزاداری نہ کرو. ہم نے کب کہا عزاداری نہیں کرو؟ تم روزانہ عزاداری کرو، لیکن اپنے گھر میں کرو. کس نے منع کیا ہے؟ بالکل عزاداری سے کوئی نہیں روک رہا، تمہیں گستاخی سے روک رہا ہے. گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے حد دل عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی منعقد ہونے والے اس عظیم الشان اجتماع میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے عنوان ہے، آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. علماء کرام، خطباء اعظام اور شعراء کرام اپنے اپنے خیالات کا اظہار آپ حضرات کے سامنے فرما چکے. آپ بھی کافی دیر سے اس اجتماع میں علماء کرام کو سننے کے لیے تشریف فرمائیں. میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. ٹھیک ٹائم کے مطابق میں آپ سے اجازت لے کر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. میری خواہش ہے کہ آپ حضرات جس دل جمی کے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں، اسی طرح دل جمی کے ساتھ آپ کی توجہ میری طرف رہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کو بات سمجھا سکیں. اور جو لوگ اس ملک میں گستاخیاں کر کے فتنے پھیلا رہے ہیں اور ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ہم نشاندہی کر سکیں، اور جن شخصیات کی وہ توہین کر رہے ہیں ان شخصیات کی اہمیت کو سمجھ سکیں. عنوان ہے سیرت النبی. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حضور کی سیرت دنیا کے لیے نمونہ ہے. اور قرآن حکیم کی آیت مبارکہ
ہر وائس، خطیب اور لیکچرار یہ پڑھتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ کی زندگی دنیا کے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ ساری دنیا میں اور ساری کائنات میں سب سے خوبصورت زندگی، سب سے خوبصورت جس کی زندگی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ساری کائنات میں سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ پوری کائنات میں سب سے بہترین جو امت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پورے عالم میں سب سے بہترین جو کتاب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب ہے۔ ساری کائنات میں سب سے اچھے اخلاق اگر کسی کے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ سب سے خوبصورت نشیب و فراز اور زندگی اگر کسی کی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سب سے حسین چہرہ دنیا میں کسی کا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ سب سے عظیم وجود اگر دنیا میں کسی کا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سب سے خوبصورت زلف اس کائنات میں کسی کی ہے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سب سے بہترین دین اگر کسی کا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ سب سے خوبصورت سنت کسی کی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سب سے بہترین معیشت اگر کہیں ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت ہے۔ سب سے بہترین معاشرت اگر کہیں ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہے۔ سب سے بہترین تعلیمات اگر کسی کی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سب سے بہترین تقوی اور طہارت کا جو طریقہ کار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پوری کائنات میں سب دوروں اور زمانوں میں بہترین زمانہ کسی کا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا زمانہ ہے۔ اگر میں بات کو تھوڑا اور پہ لاؤں تو مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ کی آنکھیں، آپ کی زلفیں، آپ کا چہرہ، آپ کا وجود، آپ کی آنکھیں، آپ کی نگاہیں، آپ کے اشارے، آپ کی انگلیاں، آپ کا پاؤں، آپ کا جسم، آپ کا وجود، آپ کا رخسار، آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کا تقوی، آپ کی طہارت، آپ کی بزرگی، آپ کی شرافت، آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا شباب، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا اوڑھنا، آپ کا بچونا، آپ کا بولنا، آپ کے لفظ، آپ کی جملے، آپ کی باتیں، آپ کی تقریر، آپ کا وعظ، آپ کی کلمات، آپ کی آگاہی، آپ کا آغاز، آپ کی بنیاد، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی اور آپ کا حسن اور آپ کا جلال اور آپ کا علم اور آپ کا عمل اور آپ کی عظمت اور آپ کی شرافت اور آپ کی صداقت اور آپ کی دیانت اور آپ کی امانت اور آپ کی عظمت اور آپ کی نسبت اور آپ کا قرب اور آپ کا تعلق اور آپ کی شان اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی اور آپ کی رفعت اور آپ کی مقام اور آپ کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت اور آپ کا لڑکپن اور آپ کا بچپن اور آپ کا شباب اور آپ کی نگاہیں اور آپ کی زلفیں اور آپ کے ہونٹ اور آپ کے قدم اور آپ کے قدموں کی ہاٹ اور آپ کے قدموں کی جگمگاہٹ اور آپ کا اٹھنا اور آپ کا بیٹھنا اور آپ کا بچھونا اور آپ کا کھانا اور آپ کا پینا اور آپ کا چلنا اور آپ کا پھرنا اور آپ کا بستر اور آپ کا لباس اور آپ کی پگڑی اور آپ کے کپڑے اور آپ کا آنا اور آپ کا جانا اور آپ کا مسکرانا اور آپ کا غصہ اور آپ کا پیار اور آپ کی حکمت اور آپ کا تدبر اور آپ کے ولولے اور آپ کے جذبے اور آپ کا جذبات اور آپ کی نماز اور آپ کا روزہ اور آپ کا حج اور آپ کے زکوٰۃ اور آپ کے معاملات اور آپ کے معمولات اور آپ کی معیشت اور آپ کی معاشرت اور آپ کا صدق اور آپ کی عدل اور آپ کی وفا اور آپ کی ادائیں اور آپ کی عظمتیں اور آپ کی رفتیں اور آپ کے کمالات اور آپ کی خوبیوں اور آپ کے چرچے اور آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی، پھر آپ کی معراج اور آپ کی نماز اور آپ کا روزہ، پھر آپ کا حج اور آپ کا جہاد اور آپ کا زکوٰۃ اور پھر آپ کے صدقات اور آپ کے سجدے اور آپ کا رکوع اور آپ کا قیام، پھر آپ کا مسکرانا اور آپ کا چلنا اور آپ کا پھرنا اور آپ کا اٹھنا اور آپ کا بیٹھنا اور آپ کا پڑھانا اور آپ کا سننا اور آپ کا سنانا اور آپ کا سمجھنا اور آپ کا سمجھانا اور جبرائیل کا آنا اور جبرائیل کا جانا اور فرشتوں کا آنا اور فرشتوں کا جانا اور پھر آپ کا پڑھانا اور آپ کا پڑھانے کا انداز اور آپ کے پڑھانے کا طریقہ اور آپ کا علم اور آپ کا عمل اور آپ کے لفظ اور آپ کی جملے اور آپ کی آیاتیں اور آپ کے احکامات اور آپ کی خوبصورتی اور آپ کا حسن اور آپ کی بصیرت
رعنائیاں اور آپ کی بلائیاں اور آپ کا عروج اور آپ کی عظمت، پھر آپ کا نکلنا اور آپ کا اٹھنا اور آپ کا بیٹھنا، پھر آپ کی تلوار اور آپ کا نیزہ اور آپ کا ذرہ، پھر آپ کا گھوڑا اور پھر آپ کا اونٹ، پھر آپ کا بدر اور احد اور خیبر اور تبوک اور یرموک، پھر آپ کے غزوات، پھر آپ کا پڑھانا اور پھر آپ کے شاگرد اور پھر آپ کے سسر، پھر آپ کے داماد، پھر آپ کے ساتھی، پھر آپ کے رفیق، پھر آپ کے قریبی، پھر آپ کے شاگرد، پھر آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، پھر آپ سے پڑھنے والے، آپ کے ساتھ جڑنے والے، آپ کے ساتھ چلنے والے، آپ کی آواز پر لبیک کہنے والے، پوری کائنات میں نے جتنے نام لیے ہر چیز ڈھونڈتے چلے جاؤ تو میں حضور کے مقابلے میں دنیا میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ پتا چلا میرا پیغمبر عظمتوں میں بے مثال، رفتوں میں بے مثال، کرامات میں بے مثال، معجزات میں بے مثال، شان میں بے مثال، علم میں بے مثال، کتاب میں بے مثال، امت میں بے مثال، عظمتوں میں بے مثال۔ جو سسر ملا وہ سسر بے مثال، جو داماد ملا وہ داماد بے مثال، جو زوجہ ملی وہ زوجہ بے مثال، جو بیٹی ملی وہ بیٹی بے مثال، جو صحابہ ملے وہ صحابہ بے مثال، جو یار ملے وہ یار بے مثال، جو طرفدار ملے وہ طرفدار بے مثال۔ اس کائنات میں حضور سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں ہے اور حضور کی سیرت سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں ہے۔ میں نے توجہ توجہ توجہ، صبر، حوصلہ حوصلہ، ابھی میں آ رہا ہوں، ابھی میں نے ابتدا کی ہے، میں چاہتا ہوں کم وقت میں زیادہ باتیں کر جاؤں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سب مل کر حضور کی کسی چیز کا مقابلہ، یہ رب کی شان ہے۔ آج دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤ، آپ پوچھو حضور کی سیرت کیا ہے، لوگ بتانے کو تیار ہیں۔ سیرت تو سیرت ہے، یہ پوچھو حضور کس وقت گھر سے باہر نکلے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ یہ پوچھو حضور نے کنگا کس ٹائم کیا تھا، یہ بھی معلوم ہے۔ یہ پوچھو پیغمبر نے غسل کب کیا تھا، یہ بھی معلوم ہے۔ پوچھو شادی کب ہوئی تھی، یہ بھی معلوم ہے۔ پوچھو مسکرائے کب تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ پوچھو حضور باہر کب آئے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ سجدہ کب کیا تھا، یہ بھی معلوم ہے۔ رکوع کب کیا تھا، یہ بھی معلوم ہے۔ قرآن کب اترا تھا، یہ بھی معلوم ہے۔ کون سی آیت کہاں آئی تھی، یہ بھی معلوم ہے۔ جبرائیل کیسے آئے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ کس روپ میں آئے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ کس کے جیسے بن کے آئے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ حضور نے لباس کیسے پہنا تھا، یہ بھی معلوم ہے۔ آنکھ میں سرما کیسے ڈالا تھا، یہ بھی معلوم ہے۔ بیت الخلا کیسے گئے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ بیت اللہ کیسے گئے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ کلمہ کون سا تھا، یہ بھی معلوم ہے۔ اذان کون سی تھی، یہ بھی معلوم ہے۔ اس اذان کے حروف کتنے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ اس کلمے کے حروف کتنے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ قرآن کیسے اترا تھا، یہ بھی معلوم ہے۔ کون سی سورت کہاں اتری تھی، یہ بھی معلوم ہے۔ پیغمبر کے بیٹے کتنے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ نبی کی بیٹیاں کتنی تھی، یہ بھی معلوم ہے۔ پیغمبر کی بیویاں کتنی تھی، یہ بھی معلوم ہے۔ جوڑے کتنے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ گھوڑے کتنے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ تلواریں کتنی تھی، یہ بھی معلوم ہے۔ تیر کتنے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ نیزے کتنے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ غصے میں کب آئے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ چہرے پہ غصہ نمودار کب ہوا تھا، یہ بھی معلوم ہے۔ رخسار چمکی کب تھی، یہ بھی معلوم ہے۔ دمک بڑی کب تھی، یہ بھی معلوم ہے۔ مسکرائے تو دانت کتنے نظر آئے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ بالوں میں کنگا کیا تو لمبے کتنے ہوئے، یہ بھی معلوم ہے۔ مونچھیں کیسے تھی، یہ بھی معلوم ہے۔ ہونٹ کیسے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ ہنستے ہوئے دانت کتنے نظر آئے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ انگلی کتنی اٹھائی تھی، یہ بھی معلوم ہے۔ قدم کیسے اٹھاتے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ نگاہیں کیسے اٹھاتے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ کنگا کیسے کرتے تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ پگڑی کیسے پہنی تھی، یہ بھی معلوم ہے۔ پگڑی کیسے باندھی تھی، یہ بھی معلوم ہے۔ اس کی لمبائی کتنی تھی، یہ بھی معلوم ہے۔ اس کا رنگ کیا تھا، یہ بھی معلوم ہے۔ جھنڈا کیسا تھا، یہ بھی معلوم ہے۔ یہ پرچم کیسے بنا تھا، یہ بھی معلوم ہے۔ یہ دوپٹہ کس کا تھا، یہ بھی معلوم ہے۔ اسے لہرایا کیسے تھا، یہ بھی معلوم ہے۔ میدان میں کیسے گئے، یہ بھی معلوم ہے۔ مسجد میں کیسے گئے، یہ بھی معلوم ہے۔ بیت الخلا میں کیسے گئے، یہ بھی معلوم ہے۔ پہلے کون سا پاؤں رکھا، یہ بھی معلوم ہے۔ بعد میں
कौन सा पांव रखा ये भी मालूम है, जूता पहनते हुए पहले कौन सा पांव डाला ये भी मालूम है, जूता उतारते हुए पहले कौन सा पांव उतारा ये भी मालूम है, लेटे कैसे ये भी मालूम है, उठे कैसे ये भी मालूम है, सोए कैसे ये भी मालूम है, हाथ नीचे कौन सा रखा ये भी मालूम है, हाथ ऊपर कौन सा रखा ये भी मालूम है, चेहरा किस तरफ किया ये भी मालूम है, निगाहें किसकी तरफ की ये भी मालूम है, बिस्तर पे कौन आई ये भी मालूम है, ये घर किसका है ये भी मालूम है, वो घर किसका है ये भी मालूम है, ये बेटी किसकी है ये भी मालूम है, वो बेटी किसकी है ये भी मालूम है, अज़वाज की अज़मत क्या है ये भी मालूम है, आई कौन से घराने से हैं ये भी मालूम है, नबी जंग में कैसे गए ये भी मालूम है, मस्जिद में कैसे आए ये भी मालूम है, सुलह कैसे की ये भी मालूम है, जंग कैसे की ये भी मालूम है, मुआहिदा कैसे किया ये भी मालूम है, लफ्ज़ क्या थे ये भी मालूम है, वक़्त क्या था ये भी मालूम है, हालात क्या थे ये भी मालूम है, उस वक्त लिबास क्या था ये भी मालूम है, आँख में सुरमा कैसे डाला ये भी मालूम है, लिबास चेहरे पे कैसे आया ये भी मालूम है, पहले कौन सा हाथ इस्तेमाल किया ये भी मालूम है, खाया कैसे ये भी मालूम है, पिया कैसे ये भी मालूम है, कौन से कासे में पिया ये भी मालूम है, कौन सी गिलास में पिया ये भी मालूम है, किस घर में आए ये भी मालूम है, ससुर कौन बना ये भी मालूम है, दामाद कौन बना ये भी मालूम है, बेटियां कितनी हैं ये भी मालूम है, बेटे कितने हैं ये भी मालूम है, नवासे कितने हैं ये भी मालूम है, घरों में निकलकर बाहर को कैसे आए ये भी मालूम है, गुफ्तगू कैसे की ये भी मालूम है, अल्फाज क्या थे ये भी मालूम है, जुमला क्या था ये भी मालूम है, वज़ू कैसे किया ये भी मालूम है, कुल्ली कैसे की ये भी मालूम है, नाक में पानी कैसे डाला ये भी मालूम है, गुस्ल का पानी कितना था ये भी मालूम है, बाल्टी कितनी थी ये भी मालूम है, पानी की मिकदार क्या थी ये भी मालूम है, पहले किस तरफ पानी डाला ये भी मालूम है, बाहर को कैसे निकले ये भी मालूम है, जब चल पड़े तो निगाहें कहाँ रखी ये भी मालूम है, किसी को बुलाया तो किस लफ्ज़ से बुलाया ये भी मालूम है, खून निकला तो कहाँ से निकला ये भी मालूम है, ताइफ में कैसे गए मालूम है, ताइफ से कैसे आए ये भी मालूम है, हिजरत की रात बिस्तर पर किसको सुलाया ये भी मालूम है, बिस्तर से किसको उठाया ये भी मालूम है, किसको साथ लेकर गए ये भी मालूम है, किसको छोड़ कर गए ये भी मालूम है, किसके दरवाजे से निकले ये भी मालूम है, किसके दरवाजे पे गए ये भी मालूम है, किसको उठाकर जगाया जगाकर फिर सुलाया और किसको जगाया और जगाकर फिर चलाया ये भी मालूम है, जिस जगह सफर किया वो रास्ता भी मालूम है, जिन राहों से गुजरे वो राहें भी मालूम है, जो रफीक सफर बना वो रफीक सफर भी मालूम है, जो साथी बना वो साथी भी मालूम है, हिजरत में जो साथ गया वो भी मालूम है, और जनाब मेराज पे जो साथ गया वो भी मालूम है, हिजरत में जो साथ गया उसके नाम का भी पता है, और जनाब मेराज में जो साथ किया उसके नाम का भी पता है, किसने सवारी पे बिठाया वो भी मालूम है, कौन सवारी बन गया वो भी मालूम है, किसने कंधों पे उठाया वो भी मालूम है, गार में कैसे गए वो भी मालूम है, गार से कैसे निकले वो भी मालूम है, वहां सोए कैसे ये भी मालूम है, गोद किसकी है ये भी मालूम है, गोद में पांव किसके रखे ये भी मालूम है, गोद में सर किसके रखा ये भी मालूम है, सर किसका है ये भी मालूम है, गोद किसकी है ये भी मालूम है, उसका खानदान क्या है वो भी मालूम है, उठाकर जो ले चला वो भी मालूम है, मदीने जिसने पहुंचाया वो भी मालूम है, जो बच्चियां आई वो भी मालूम है, जिन्होंने इस्तकबाल किया वो भी मालूम है, जो साथ लेकर चले वो भी मालूम है, मदीना में कैसे दाखिल हुए वो भी मालूम है, मस्जिद नबवी कैसे बनाई वो भी मालूम है, साथ कौन आए वो भी मालूम है, बदर में कैसे आए वो भी मालूम है, खेमा कैसे लगाया वो भी मालूम है, सुन तवज्जो मेरी तरफ कर, खेमे के दरवाजे पे कौन खड़ा था ये भी मालूम है, हाथ उठाकर दुआएं की कितना हाथ उठाया ये भी मालूम है, आंखें नम कैसी हुई ये भी मालूम है, आंसू कैसे गिरे ये भी मालूम है, जी हाँ बाहर कैसे निकले ये भी मालूम है, तड़प कौन गया ये भी मालूम है, तसल्ली किसने दी वो भी मालूम है, पास कौन आ गया वो भी मालूम है, मैदान में कैसे उतरे वो भी मालूम है,
ساتھی کتنے تھے تعداد معلوم ہے، افراد کون تھے وہ بھی معلوم ہے، دشمن کون تھا وہ بھی معلوم ہے، مخالف کون تھا وہ بھی معلوم ہے، وہ تعداد کتنی تھی وہ بھی معلوم ہے، وہ لوگ کتنے تھے وہ بھی معلوم ہے، یا تعداد کتنی تھی وہ بھی معلوم ہے، وہ ساز و سامان کتنا وہ بھی معلوم ہے، یا ساز و سامان کتنا وہ بھی معلوم ہے، آگے کیسے بڑھے وہ بھی معلوم ہے، فتح کیسے ہوئی وہ بھی معلوم ہے، دشمن کو شکست کیسے ہوئی وہ بھی معلوم ہے، جی ہاں ابو جہل کیسے کٹا یہ بھی معلوم ہے، گردن پہ کون چڑھا یہ بھی معلوم ہے، گردن کس نے کاٹی یہ بھی معلوم ہے، کنویں میں کیسے پھینکا یہ بھی معلوم ہے، کنویں پہ آ کے کھڑے ہوئے کیا کہا یہ بھی معلوم ہے، فاتح کیسے بنے یہ بھی معلوم ہے، مکہ کیسے داخل ہوئے یہ بھی معلوم ہے، بیت اللہ کیسے فتح ہوا یہ بھی معلوم ہے، بت کس نے توڑے یہ بھی معلوم ہے، باہر کس نے پھینکے یہ بھی معلوم ہے، یا کندھوں پہ کون آیا یہ بھی معلوم ہے، چھت پہ کون چڑھا یہ بھی معلوم ہے، آذان کس نے دی یہ بھی معلوم ہے، آذان کون سی دی یہ بھی معلوم ہے، جملے کیا کہے وہ بھی معلوم ہے، جو نئے لوگ آئے انہوں نے کلمہ پڑھا کون سا کلمہ پڑھا یہ بھی معلوم ہے، لفظ کون سے تھے یہ بھی معلوم ہے، تحریر کیا تھی وہ بھی معلوم ہے، معاہدہ کیا تھا وہ بھی معلوم ہے، کون کون اس وقت میں چل کر آئے یہ بھی معلوم ہے، بیت اللہ کو عزت دی یہ بھی معلوم ہے، کس کے گھر میں پناہ لینے کو کہا وہ بھی معلوم ہے، ابو سفیان کو کس عزت سے نوازا وہ بھی معلوم ہے، ایمان کون لائے وہ بھی معلوم ہے، بھاگ کون گئے وہ بھی معلوم ہے، پلٹ کر کون آئے یہ بھی معلوم ہے، چمٹ کر کون آئے یہ بھی معلوم ہے، سینے سے کس کو لگایا وہ بھی معلوم ہے، پیار کس کو دیا وہ بھی معلوم ہے، محبوب کس کو بنایا وہ بھی معلوم ہے، پھر خادم کس کو بنایا وہ بھی معلوم ہے، سیکٹری کس کو بنایا یہ بھی معلوم ہے، نوکر کس کو بنایا یہ بھی معلوم ہے، خطاط کس کو بنایا وہ بھی معلوم ہے، کاتب کس کو بنایا وہ بھی معلوم ہے، لکھاری کس کو رکھا وہ بھی معلوم ہے، دروازے پہ کس کو کھڑا کیا وہ بھی معلوم ہے، دنیا فتح کیسے کی وہ بھی معلوم ہے، پڑھایا کیسے وہ بھی معلوم ہے، صفہ کے چبوترے پہ کیسے گئے وہ بھی معلوم ہے، صفہ پہ کون آیا وہ بھی معلوم ہے، حدیث کس نے سیکھی وہ بھی معلوم ہے، بات کس نے سمجھی وہ بھی معلوم ہے، تربیت کس کی وہ بھی معلوم ہے، تربیت کیسے کی وہ بھی معلوم ہے، قرآن کیسے اتر رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، کیا کیا لا رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، لکھا کہاں جا رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، محفوظ کیسے کیا جا رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، نبی کی ہر ادا محفوظ کیسے ہے وہ بھی معلوم ہے، ہر ادا مضبوط کیسے ہے وہ بھی معلوم ہے، قرائے ارض پر سب سے بہترین دور جس کو کہا گیا وہ دور کون سا ہے یہ بھی معلوم ہے، توجہ میری طرف کر یہ نامعلوم مذہب نہیں ہے، توجہ میری طرف کر یہ معلوم دستاویز نہیں ہے، توجہ میری طرف کر یہ گم ہونے والی چیز نہیں ہے، مسلح پہ کون کھڑا ہوا یہ بھی معلوم ہے، کون کھڑا ہے یہ بھی معلوم ہے، کس کو مسلح پہ کھڑا کیا وہ بھی معلوم ہے، پہلا کون ہے وہ بھی معلوم ہے، دوسرا کون ہے وہ بھی معلوم ہے، تیسرا کون ہے وہ بھی معلوم ہے، چوتھا کون ہے وہ بھی معلوم ہے، پانچواں کیسے آیا وہ بھی معلوم ہے، چھٹے کو کون لایا وہ بھی معلوم ہے، بیعت کس نے کی وہ بھی معلوم ہے، سامنے کون آیا وہ بھی معلوم ہے، قسطنطنیہ کیسے فتح ہوا معلوم ہے، خیبر کیسے فتح ہوا معلوم ہے، مکہ کیسے فتح ہوا معلوم ہے، قرائے ارض پہ دین کیسے پھیلا معلوم ہے، پہاڑوں پہ کیسے چڑھے معلوم ہے، قرآن دنیا تک کیسے پہنچایا معلوم ہے، اسلام نامعلوم مذہب نہیں ہے، اسلام معلوم مذہب ہے، کسی کا مذہب نامعلوم ہوگا، میرا مذہب نامعلوم نہیں ہے، اس کا پیغمبر بھی معلوم، پیغمبر کی سیرت بھی معلوم، پیغمبر کی خوبیاں بھی معلوم، پیغمبر کا کردار بھی معلوم، بچپن بھی معلوم، لڑکپن بھی معلوم، جوانی بھی معلوم، شباب بھی معلوم، دور بھی معلوم، توجہ اس نبی کے بعد اس نبی کے خلافہ کا دور بھی معلوم ہے، دنیا جانتی ہے، پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی ہے، پھر آنے والا حسن ہے، اور دنیا
یا نہیں آئی؟ یہاں سب معلوم ہے نہیں معلوم؟ یہ اسلام ہے لوگو، شک مت ڈالو، یہاں شکی کی گنجائش نہیں ہے، شک مت ڈالو، یہاں شکیوں کی گنجائش نہیں ہے، یہاں شک ہے ہی نہیں، یہاں ہے ہی حق اور حق ہے۔ شک وہ ہوگا جس کے اپنے پیچھے نسل میں شک ہو، ہمارے ایسا سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے، پاکیزہ مطہر نکاح والا سلسلہ ہے، شروع سے آج تک چل رہا ہے، شک نہیں ہے، شک مت ڈالو، ہر چیز معلوم ہے نہیں معلوم؟ اونچی میں پوری دنیا کو یہ چیلنج دیتا ہوں، پوری دنیا کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، نصرانیوں کو، سکھوں کو، کہ اپنے کسی بڑے کی اتنی محفوظ سیرت بتاؤ جتنی محفوظ سیرت حضور کی ہے۔ آج تم جدید دور میں جی رہے ہو، تمہارے پاس ہر چیز موجود ہے محفوظ کرنے کی، کوئی چیز بتاؤ اپنے بڑے کی جس کی زندگی کا ہر حصہ محفوظ ہو اور تم کہہ سکو کہ میرے بڑے کی ہر زندگی محفوظ ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے رسول اللہ کے، جس کی زندگی کا ہر حصہ محفوظ ہے اور وہ اس میں کوئی چیز بھی چھپی ہوئی اور نامعلوم نہیں ہے۔ ہے کوئی چھپی ہوئی چیز؟ آج ایک آدمی کہے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام نے کیسے کیا تھا، اور وہاں سے کوئی مثال نہ ملتی ہو، ایسی کوئی بات؟ ہر چیز میں حضور کی مثال موجود ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، توجہ ہے میری طرف، میں اپنی گفتگو کو آخری مرحلے میں داخل کرنے لگا ہوں، توجہ ہے میری طرف۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی محفوظ سیرت کسی کی نہیں ہے جتنی حضور کی ہے۔ یہ سیرت محفوظ تو ہے، یہ تو مانتے ہیں، مولوی صاحب یہ تو بتاؤ اس سیرت کو محفوظ کیا کس نے؟ کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ اونچی کس نے کی ہے؟ اب بابا حضور کی سیرت کو محفوظ کس نے کی ہے؟ ہر چیز کو محفوظ کس نے کی ہے؟ حضور کا اٹھنا کس نے بتایا؟ سونا کس نے بتایا؟ جاگنا کس نے بتایا؟ پیار کس نے بتائی؟ محبت کس نے بتائی؟ عشق کس نے بتائی؟ معراج کس نے بتائی؟ سفر کس نے بتایا؟ حضر کس نے بتایا؟ مکہ کس نے بتایا؟ مدینہ کس نے بتایا؟ اٹھنا کس نے بتایا؟ چلنا کس نے بتایا؟ پیار کس نے بتایا؟ الفت کس نے بتائی؟ پوچھنا چاہتا ہوں تم سے، بتاؤ کلمہ کس نے بتایا؟ کس نے بھائی؟ صحابہ۔ کس نے؟ صحابہ۔ کس نے؟ صحابہ۔ صحابہ نے بتایا۔ اب ہر چیز نبی کی محفوظ ہے، جن ہاتھوں میں، ان ہاتھوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ 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 چاہتے ہو یہ انڈیا والے نہیں ہیں، ہمارے ہیں، پیچھے ہو جاؤ۔ ظالمون کو کیا سمجھا ہوا ہے تم نے؟ آپ ادھر کھڑے ہو کے منہ میری طرف کر لو، آپ کو بیچ میں تکلیف ہوتی ہے، گلے موڑتی ہو، مجھے پتہ ہے آپ کی گردنوں میں درد ہو گیا، اس طرف کھڑے ہو جاؤ، میری طرف دیکھو، بالکل ان کی ٹینشن نہیں لو، میرے پاس بھی آ جائیں، یہ کچھ نہیں کہتے، میرے ہیں۔ اللہ، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، آپ کو پتہ ہی نہیں ان کو مجھ سے اور مجھے ان سے کتنا پیار ہے، بے شک۔ اور یہ پیار میں نہ وہاں کمی ہے نہ یہاں کمی ہے، اس لیے پیار اور محبت تو چاہتے نہ آئیں۔ سب چیز معلوم ہے نہیں معلوم؟ بے شک معلوم، معلوم، معلوم۔ ایک طبقے کو کلمہ ہی نہیں معلوم، اللہ نور اللہ وجہک و قلبک۔ ایک آدمی طبقے کو کلمہ ہی نہیں معلوم۔ اس دن ایک آدمی کو کلمہ پڑھا رہا تھا، اسے نہیں آیا، پڑھانے والے کو نہیں آیا،
چلا گیا، لمبا ہوتا چلا گیا۔ میں نے کہا تو نے اسے اتنا لمبا کلمہ پڑھایا ہے، کیا یہ کلمہ حضور نے پڑھایا تھا؟ حضور کا پڑھایا ہوا کلمہ ہمارے پاس ہے، بے شک لا الہ الا اللہ محمد رسول حضور کا پڑھایا ہوا کلمہ ہمارے پاس ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کیوں نہیں؟ میں نے کہا کلمہ اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس صحابہ ہوتے ہیں۔ او آذان پہ لڑنے والے، لمبی باتیں کرنا میں نہیں جانتا، عمل کی بات کرنا جانتا ہوں۔ جب مکہ فتح ہوا تھا اور بت اٹھا کر باہر پھینکے تھے اور بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا تھا، بتا وہ آذان کون سی اذان تھی؟ ایک آدمی کہتے اب ہم 5 مرتبہ دیں گے، میں نے کہا تھپ دی لعنت، پہلے 3 مرتبہ دیتا تھا، 5 مرتبہ دے گا، تو 3 مرتبہ کیوں دی تھی؟ اللہ بے شک کہتے ہم 3 کو مانتے نہیں ہیں، آذان 3 مرتبہ دیتے، 3 کو اور آذان 3 دفعہ۔ مجھے امید ہے میری تقریریں کچھ اور ہو گئی تو یہ 5 پر آ جائیں گے، انشاءاللہ جیسے اس نے کہا نا 5 مرتبہ دیں گے، تم 5 پہ آؤ گے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس لیے کہ کھڑا تو وہ رہتا ہے جس کا کوئی مذہب ہوتا ہے، جس کا روزانہ بدلے، مذہب نہیں ہے، جس کا روزانہ بدلے۔ ہمارا کلمہ اس دور سے لے کر آج تک وہی، آذان اس دور سے لے کر آج تک وہی، قرآن اس دور سے لے کر آج تک وہی، ایمان اس دور سے لے کر آج تک وہی، خلیفہ اس دور سے لے کر آج تک تمہاری طرح بدلے نہیں ہے، کبھی یہ اور کبھی یوں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کبھی ادھر ٹھمکی ماری، کبھی ادھر ماری، کبھی ادھر ماری، کبھی ادھر ماری۔ اور قوم سے کہتا ہوں، قوم سنی جوانوں سمجھو، سنی جوانوں سمجھو، اپنے مذہب کا مطالعہ کرو۔ آپ وہ ہو کہ دین مکہ میں آیا یا نہیں آیا؟ آپ کی مسجدوں میں وہی اذان ہو رہی ہے جو مکہ میں ہو رہی ہے، آپ کی مسجدوں میں وہی اذان جو مکہ میں، وہی نماز جو مکہ میں، وہی انداز جو مکہ میں، وہی انداز جو مدینہ میں، وہی انداز جو مدینہ میں، وہی قرآن جو مدینہ میں، وہاں بھی تراوی، یہاں بھی تراوی، وہاں بھی تلاوت، یہاں بھی تلاوت، وہاں بھی یہ اذان، یہاں بھی یہ اذان، وہاں بھی وہی کلمہ، یہاں بھی۔ ہمارے پاس ہر چیز محفوظ ہے، ہماری نہیں بدلی، جس کی بدلی ہے اس کے پاس محفوظ نہیں تھی، اس کی 1 صدی میں اور ہے، 2 صدی میں اور ہے، 3 صدی میں اور ہے، 4 صدی میں، 5ویں میں اور ہے، اور 14ویں میں اور ہے۔ مثال دوں، آج سے 4 سال پہلے مشی جلوس نہیں تھا، تھا نہیں، آج ہے۔ جنہوں نے یہ جلوس نہیں نکالا تھا ان کا ایمان پورا ہے ادھورا ہے؟ اگر ان کا پورا ہے تو پھر ان کا اضافی ہے، باہر نکل گیا ہے۔ وہ غلط تھے یا یہ؟ اگر وہ صحیح تھے تو یہ غلط، یہ صحیح ہے تو وہ غلط۔ بے شک بے شک۔ توجہ ہے، جن اماموں کے نام یہ لیتے ان میں سے کوئی ایک امام بتاؤ جس نے وہ اذان دی ہو جو یہ دیتے، وہ غلط یا یہ غلط؟ اگر انہوں نے ہماری والی دی اور تم آج نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے تم اپنوں کی بھی نہیں مانتے، اور تمہاری نظر میں ائمہ کا انکار کرنے والا باقی
باقی رہتا ہی نہیں. تو ان میں سے تو کسی امام نے یہ اذان نہیں دی. یہ کلمہ میں چھپ کر نہیں کہہ رہا, میں بیٹھ کر نہیں کہہ رہا, میں کھلا ہو کر اور کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں, کمرے میں بیٹھ کر بھی نہیں کہہ رہا, چوک میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. صحابہ کی گستاخی کرنے والے گستاخوں, تمہارے پاس نہ ایمان ہے نہ قرآن ہے, اس لیے کہ پاس تمہارے پاس نہ کلمہ ہے نہ اذان ہے. اگر ہے تو وہ بتاؤ, جو تم دیتے ہو وہ انہوں نے دی تھی. میں نے جھگڑے کی بات کی نہیں, میں نے لڑائی کی بات بھی نہیں کی, اور ہیں تو میرے اپنے, لیکن جنہیں تم اپنا اپنا کہتے ہو ہیں وہ ہمارے بڑے, ان کے نہیں ہیں. یہ تمام امام ہمارے سروں کے تاج ہیں, یہ ہمارے بزرگ ہیں, یہ ہمارے بزرگوں کی اولاد ہے. ان کی نسبت ابو بکر کے ساتھ ہے, عمر کے ساتھ ہے, عثمان کے ساتھ ہے, علی کے ساتھ ہے, حسن کے ساتھ ہے, حسین کے ساتھ ہے. ان کی نسبت ان کے ساتھ ہے, لیکن تم اپنا کہتے ہو چھوڑو میں. جنہیں تم اپنا کہتے ہو ان سے ثابت کر دو. جھگڑے کی بات نہیں, لڑائی کی بات نہیں, ضد میں آ کر بہوں بہوں کرنا یہ کوئی بات نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں بات کرو, دلائل کی دنیا میں, علم کی دنیا میں بات کرو. ہم یہ نہیں چھوڑیں گے, ہم وہ نہیں چھوڑیں گے, ہم یہ نہیں چھوڑیں گے, ہم وہ نہیں چھوڑیں گے. تمہیں کس نے کہا چھوڑو؟ یہ تو کہا ہی کسی نے کہ چھوڑو اور وہ نہ چھوڑو. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا آزاداری نہ کرو. ہم نے کب کہا آزاداری نہیں کرو؟ تم روزانہ آزاداری کرو, لیکن اپنے گھر میں کرو. بے شک, بے شک. کس نے منع کیا ہے؟ بالکل آزاداری سے کوئی نہیں روک رہا, تمہیں گستاخی سے روک رہا ہے. بے شک, بے شک. تم لب و لہجہ بدل کر اپنی قوم کا گمراہ کر رہے ہو کہ ہمیں آزاداری سے روکا جا رہا ہے. نہیں, تمہیں گستاخی سے روکا جا رہا ہے, اور تم آزاداری کی آڑ میں گستاخی کرتے ہو. تم جلوسوں کی آڑ میں تبرع کرتے ہو. تم ہمارے روڈوں, چوکوں اور دروازوں پر آ کر گالیاں دیتے ہو, اور گالیاں دینے والا ظالم ہے, گناہگار ہے, فاسق اور فاجر ہے. اور جب بڑوں کو دے تو صرف فاسق اور فاجر نہیں, پھر کافر ہے. ملک میں گستاخی کر کے, اصحاب رسول کو برا کہہ کے, یہ ملک میں آگ لگانی ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی اپنی گفتگو میں کہتا ہے سوائے 3 کے باقی مسلمان نہیں رہے تھے. میں نے کہا تو کیا ہے؟ کہتا ہے میں تو پہلے سے نہیں ہوں. تو کیا ہے؟ اور کہتا ہے میں زمین میں گاڑ دوں گا. گٹر میں گڑا ہوا کسی کو زمین میں کیا گاڑے گا؟ دلائل کی دنیا میں بات کرو, میرے سوالوں کے جواب دو. نہیں دے سکتے تو ہار مانو. میں نے کئی مرتبہ شیعہ جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا میں کتنے سوال دہرا چکا ہوں, تمہارے بڑے جواب دیتے کیوں نہیں ہیں؟ ذرا بڑوں سے پوچھو تو صحیح, یہ تم سے سوال کرتے ہیں, تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ ان سے پوچھو تم نے امامت کی بات کی ہے, کلمے میں امام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ آذان میں امامت کی بات کیوں نہیں کی؟ پوچھو ان سے. پوچھو چہلم کس کو کہتے ہیں؟ جو 40 دن بعد آئے, جو 40 دن بعد آئے, 1372 سالوں بعد کون سا چہلم ہے؟ پڑھے لکھے نوجوانوں, تمہارے لیے کہتا ہوں سوال پوچھو. پوچھو ان سے چہلم علی کا کیوں نہیں ہے؟ چہلم حسن کا کیوں نہیں ہے؟ چہلم باقر کا کیوں نہیں ہے؟ چہلم تقی اور نقی کا کیوں نہیں ہے؟ ایک ہی چہلم کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں آج کل ہم عبادت میں مصروف ہیں. اس کے بعد کیا کرو گے؟ کیا توجہ, 10 محرم کو حضرت حسین شہید ہوئے, غم ختم ہو گیا؟
پوچھو اپنے بڑوں سے تمہیں 7 کو کیا غم ہے، 6 کو کیا غم ہے، 2 کو کیا غم ہے، 3 کو کیا غم ہے، شہادت تو 10 کو ہے. اور 10 کے بعد تم گھر کیوں گئے ہو؟ تمہارا لباس کالا کیوں اتر گیا؟ تمہاری پٹیاں کیوں اتر گئی؟ تم نے پھر کیوں نہیں غم منایا؟ ابھی تو لاشا تڑپا ہوا ہے، ابھی تو گردن کٹی ہوئی ہے، ابھی تو گھر سے باہر ہیں، ابھی تو کہیں پہنچے نہیں ہیں، ابھی تو تدفین نہیں ہوئی، تیرا غم مکا کیسے ہے؟ ہم حسین کا غم ہمیشہ سینے میں رکھتے ہیں. حسین ہی ہم ہیں، حسین سے محبت ہمیں، حسین نام ہمارا ہے. اور بڑے مزے کی بات، تم کہتے ہو ابو بکر عمر عثمان کی علی سے جنگ تھی، تم کہتے ہو لڑائی تھی، میں کہتا ہوں پیار تھا. میں تم سے پوچھتا ہوں لڑائی کی دلیل بتاؤ. تم کہتے ہو فدق نہیں دیا تھا، میں کہتا ہوں قاضی القضا بنایا تھا. تم کہتے ہو دروازہ جلایا تھا، میں کہتا ہوں بیٹی کا رشتہ دیا تھا. تم کہتے ہو لڑائی تھی، میں کہتا ہوں دروازے پر حسن حسین کا کھڑا ہونا پیار تھا. تم کہتے ہو آپس میں چپکلش تھی، میں کہتا ہوں حسن حسین کا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں تھا. کیا لڑائی بتا رہے ہو؟ امت کو لڑا رہے ہو، امت کو تقسیم کر رہے ہو. امت ایک ہے، یہ امت سے باہر ہیں. جو امت کا کلمہ بگاڑے وہ امت سے باہر، جو امت کی اذان بگاڑے وہ اذان سے باہر، جو امت کے قرآن پر اعتراض کرے امت سے باہر، جو پہلا خلیفہ نہ مانے امت سے باہر، جو دوسرا خلیفہ نہ مانے امت سے باہر، جو تیسرا خلیفہ نہ مانے امت سے باہر، جو چوتھا خلیفہ نہ مانے امت سے باہر، جو حسن کو نہ مانے امت سے باہر، جو حسین کو نہ مانے امت سے باہر، جو معاویہ کو نہ مانے وہ امت سے. ہم دلائل رکھتے ہیں، ہم ریت کی چٹان پہ نہیں کھڑے، ہم پتھر کی چٹان پہ کھڑے. ریت کے ٹیلے پہ ہم نہیں کھڑے کہ ہمارا ہر دن موقف بدلے. ہمارا موقف کل بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے، بدلا نہیں ہے. ہم اس پہ قائم ہیں. اس لیے صحابہ کی مدح کرو گے، پیغام گلی گلی پہنچاؤ گے. ربیع الاول میں جلسے ہونے جا رہے ہیں، تمام شہروں اور تمام حلقوں میں جلسے. آپ سب نے سب جلسوں میں شریک ہونا ہے، نہیں ہونا؟ اونچی 14 تاریخ کو امام الانبیاء اور استحکام پاکستان کے عنوان سے میٹرو ویل میں ایک جلسہ منعقد ہو رہا ہے، جس میں زعماء اور قائدین دیوبندی بریلوی اہل حدیث تشریف لا رہے ہیں. اسی طرح 15 اکتوبر کو داؤد چرنگی لانڈی میں ایک جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے، جو خاتم المعصومین عظمت صحابہ اور استحکام پاکستان کے عنوان سے، اس میں بھی قائدین اور ذمہ داران تشریف لا رہے ہیں. لہٰذا آپ سب نے اس میں شریک ہونا ہے، نہیں ہونا؟ دوستوں سمیت، ساتھیوں سمیت حرکت